بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ آج کا باب ہے باب الوضوء من النوم، یعنی سونے کی وجہ سے وضو کرنا۔ پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد حدیث کی تشریح سنیں گے۔ حدیث کا نمبر ہے 81۔ حدیث تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر سی بیان کی ہے، لیکن پوری حدیث آپ کے سامنے پڑھ لیتا ہوں۔ اصل میں کیا ہوا تھا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایک شوق تھا کہ وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رات کی عبادت دیکھیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خالہ تھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر جب حضور تھے، اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزاری تھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں سو رہے۔ اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول آپ نماز میں سو رہے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا تھا، جو ارشاد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، بے شک وضو واجب نہیں ہوتی مگر اس شخص پر جو کروٹ پر لیٹ کر سو جائے، کیونکہ جب وہ کروٹ پر لیٹے گا تو بدن کے جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ دیکھیے اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے، اس حدیث سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہر نیند اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتی۔ تو پھر کون سی نیند سے وضو ٹوٹے گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ جس نیند کی وجہ سے جوڑ ڈھیلے پڑ جائے تو اس نیند سے وضو ٹوٹ جائے گی۔ تو ہر نیند سے وضو نہیں ٹوٹتی ہے، جس نیند سے جوڑ ڈھیلے پڑ جائے اس سے وضو ٹوٹ جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کون سی نیند سے جوڑ ڈھیلے پڑتے ہیں؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کی حالتوں میں سے کسی حالت پر سو جائے، مثلا رکوع نماز کی حالت میں سے ایک حالت ہے، قائد اخیرہ ہے، سجدہ ہے، اس طرح کوئی سو جائے، چاہے نماز میں سوئے یا نماز سے باہر سوئے، تو جوڑ ڈھیلے نہیں سمجھے جائیں گے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طرح چار زانوں بیٹھ کر سو جائے تو اس سے بھی جوڑ ڈھیلے نہیں سمجھے جائیں گے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گی۔ ہاں لیٹ کر سو گیا یا کسی چیز سے ٹیک لگا کر سو گیا تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے جوڑ ڈھیلے سمجھے جائیں گے اور وضو ٹوٹ جائے گی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت کون سی نیند ہے جس سے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ایسا سوئے کہ خواب دیکھنے لگے، یعنی گہری نیند سو جائے، یا فرمایا کہ جسم کا پچھلا حصہ زمین سے اٹھ جائے تو سمجھ جانے کا کہ جوڑ ڈھیلے پڑ گئے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گی۔ حضرت امام مالک اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، اس کا فیصلہ ہم نہیں کریں گے، بلکہ وہ انسان خود کرے گا، وہ خود فیصلہ کرے کہ میں گہری نیند سویا تھا یا نہیں سویا تھا، ایسی نیند سویا تھا جس سے جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں یا نہیں سویا تھا۔ اگر اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں میں کوئی گہری نیند نہیں سویا ہوں، تو ان دونوں حضرات کے یہاں وضو نہیں ٹوٹے گی۔ اور یہ دونوں حضرات کہتے ہیں کہ اگر اس کو خود کو ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں میں گہری نیند سو گیا تھا جس سے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تو یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گی۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ احتیاط امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں ہے، اس لیے کہ زمانے بدلنے سے قوا بدلتے ہیں۔ آج کل انسان کے قوا ڈھیلے ہو گئے ہیں، تھوڑی سی چیز کھاتا ہے اور جو ہے ریح نکل جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ تھے کہ وہ جو ہے نماز کی ہیئت پر سوئے تب بھی جوڑ ڈھیلے نہیں پڑتے تھے، لیکن آج تو ایسی حالت ہے کہ نماز کی ہیئت پر بھی سوئے گا تو اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ اس لیے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کے مسلک کو پسند فرمایا ہے۔ اب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہنا چاہتے ہیں حدیث کے تعلق سے۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث کی دو سندیں ہیں۔ نمبر ایک ابو خالد دالانی کی، وہ حضرت قتادہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان ابو العالیہ کا واسطہ بڑھاتے ہیں، اور نمبر دو وہ حدیث کو مرفوع کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف سعید ابن ابی عروبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت قتادہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان میں ابو العالیہ کا واسطہ نہیں بڑھاتے،
اور نہ وہ حدیث کو مرفوع کرتے ہیں، بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول بتلاتے ہیں۔ بہرحال تو یہ درمیان میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے تعلق سے ایک بحث بیان فرمائی۔ اب اگلا باب ہے باب الوضوء مما غیرت النار، اور اس کے بعد والا باب ہے باب ترک الوضوء مما غیرت النار۔ کیا مطلب؟ اس باب کے اندر یہ بحث ہوگی کہ آگ پر پکی ہوئی چیز آپ نے استعمال کی، مثال کے طور پر کھانا کھایا، گوشت ہے اس کو پکایا، آپ نے کھانا وہ کھایا، تو آپ کی وضو ٹوٹ جائے گی؟ آپ نے پہلے سے وضو کر رکھی ہے اور پھر آپ نے آگ پر پکی ہوئی چیز استعمال کی تو وہ وضو ٹوٹ جائے گی یا وضو ہے؟ تو اس سلسلے میں دو حدیثیں پہلے سن لیجیے۔ پہلی حدیث کا نمبر ہے 83۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آگ پر پکی چیز سے وضو ضروری ہے، چاہے وہ سوکھے ہوئے دودھ کا ٹکڑا ہو۔ یعنی یہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز آپ استعمال کریں گے تو وضو ٹوٹ جائے گی۔ اس کے بعد اگلے باب کی جو روایت ہے 84 نمبر کی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک انصاری عورت کے گھر تشریف لے گئے، میں بھی ساتھ تھا۔ اس خاتون نے آپ کے لیے بکری ذبح کی، آپ نے وہ بکری تناول فرمائی، پھر آپ وضو کر کے ظہر کی نماز آپ نے پڑھی یا پڑھائی۔ دیکھیے اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ نے وضو کی، لیکن پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر آپ لوٹے تو اس خاتون نے بکری کا باقی ماندہ حصہ پیش کیا، آپ نے تناول فرمایا، پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھی اور نئی وضو نہیں کی۔ یعنی اس حدیث کے آخری جز سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگ پر پکی ہوئی چیز کو استعمال کیا، لیکن آپ نے نئی وضو نہیں کی، جو آپ کی پہلے سے وضو تھی اسی وضو کے ذریعے سے آپ نے نماز پڑھی یا پڑھائی۔ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کے استعمال سے وضو نہیں ٹوٹے گی۔ اب کیا کریں؟ صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ جیسے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مسلک یہ تھا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کے استعمال سے وضو ٹوٹ جائے گی، اور ان کی دلیل وہی حدیث جو آپ کو 83 نمبر کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی پڑھ کر سنائی۔ اس کے برخلاف جمہور کا مسلک یہ ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کے استعمال سے وضو نہیں ٹوٹتی ہے، اور ان کی دلیل وہی 84 نمبر کی جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تھی، جو پورا واقعہ بیان فرمایا۔ وہ فرماتے اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کیا کریں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک اور ان کی روایت تو یہ کہہ رہی ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کے استعمال سے وضو ٹوٹ جائے گی، اور دوسری روایت کہہ رہی ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گی۔ اب کیا ہے اس کا جواب؟ یہ ہے کہ پہلی جو روایت ہے 83 نمبر کی، جس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کے استعمال سے وضو ٹوٹ جاتی ہے، اس کو احتیاط پر محمول کریں گے۔ یعنی کیا ہے؟ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وضو کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کے استعمال سے عام طور پر ریح کے نکلنے کا امکان ہو جاتا ہے۔ ریح نکلنے کا جب امکان ہو جائے تو احتیاط اسی میں ہے کہ وضو کر لے۔ اور دوسری جو روایت ہے وہ ضابطہ بتلا رہی ہے کہ جب تک ریح نہیں نکلے گی، اور عام طور پر یہ آگ پر پکی ہوئی چیز کے کھانے سے ریح نکلے ایسا ضروری نہیں ہوتا ہے، اس لیے دوسری روایت کو قاعدے پر محمول کر لے، ضابطے پر محمول کر لے، اور پہلی روایت کو احتیاط پر محمول کر لے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں فرمان پر عمل ہو جائے گا کہ آپ نے جو پہلا فرمان امت کے سامنے پیش کیا وہ احتیاط پر محمول ہے، اور دوسرا فرمان قاعدے اور ضابطے پر محمول ہے کہ ضابطے کے اعتبار سے تو وضو نہیں ٹوٹتی ہے، لیکن کوئی احتیاطاً کر لے تو اچھا ہے۔ بہرحال دونوں روایتوں پر عمل ہو گیا۔ اب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات سمجھا رہے ہیں کہ اس باب میں وفی الباب عن ابی بکرین، ایسا آپ کو ملتا ہے تو فرماتے ہیں اس باب میں حضرت ابو بکر کی حدیث ہے ہی نہیں۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے، لیکن حسام بن مسک یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچاتے ہیں، اور یہ راوی بہت ضعیف ہے، یہ گڑبڑیاں کرتے تھے، اس لیے انہوں نے یہاں یہ گڑبڑی کر دی ہے۔ اور دوسری بات وہی کہہ رہے کہ حدیث نمبر 84 جو ہے یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ناسخ ہے۔ ناسخ کا مطلب ہوتا ہے اس نے پہلے والے حکم کو ختم کر دیا، اب یہ حکم ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتی۔ میں نے آپ کے سامنے دونوں حدیثوں کا مطلب رکھ دیا ہے۔ اب جو ہے اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتی ہے یا نہیں ٹوٹتی ہے، اس سلسلے میں اگلا باب ہے، بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔